ہے دوائے نخوت و ناموسما، ہے تو فلاطون و جالی نوسما. یہ جو بانسری بولتی ہے اس میں تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مولانا روم نے مثنوی کا آغاز نئے سے کیا ہے تاکہ قارئین کو یہ بتایا جا سکے اور مثنوی کو پڑھنے والے اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں کہ وہ اپنی اصل سے کٹے ہوئے ہیں. اور جتنا جتنا انسان کو اپنی اصل کا خیال آتا چلا جاتا ہے، اپنی اصل کی یاد اس کے اندر تازہ ہو جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ غفلتوں سے نکلنے لگتا ہے. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ہر کسے کو دور ماند ز اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. کہ جو بھی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے ایک مرتبہ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی اصل سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر اپنی اصل سے دوری کا احساس پیدا ہوتے ہی اپنی اصل کو پانے، اصل سے جڑنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس آرزو کے نتیجے میں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا، بے عملی کا، کاہلی کا، سستی کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنا ہر لمحہ اور ہر کوشش اپنی اصل تک پہنچنے کے لیے صرف کرنے لگتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مثنوی پوری کی پوری دراصل جو بشنو از نئے ہے، یعنی جیسے بانسری کہہ رہے ہیں نا میری بات سنو، تو یہ بانسری کی بلند کی ہوئی یا بتائی ہوئی بات ہے، اس کی تفصیلات ہے. ایک بڑا بنیادی نقطہ جس کی طرف مولانا بار بار ہمیں مثنوی میں متوجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل معنی ہے، لفظ معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لفظ مقصد نہیں ہے. اصل جان ہے، تن جان کو پہچاننے کا، جان کو محفوظ رکھنے کا یا جان کی معرفت حاصل کرنے کا ایک میڈیم ہے، مقصود نہیں ہے. اور اگر اس پوری کائنات کو دیکھیں تو یہ پوری کائنات بھی ایک میڈیم ہے اس جان کی معرفت پانے کے لیے جو اس کے علاوہ نظر نہیں آتی، جس کو آپ پا نہیں سکتے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، یعنی ذات حق. ذات حق کی معرفت کا ذریعہ ہے یہ پوری کی پوری کائنات. اب اس کائنات سے گزر کے ذات حق تک پہنچنا کیسے ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں لفظ سے گزر کے معنی تک پہنچنا کیسے ہے؟ یا یہ کہ تن سے گزر کے انسان نے اپنے تن سے گزر کے اپنے من تک اور اپنی جان تک کیسے پہنچنا ہے؟ یہ سارا سفر مثنوی مانوی کا سفر ہے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ جملہ معشوق است و عاشق پردائی، زندہ معشوق است و عاشق مردائی. یعنی ذات حق معشوق ہے، بندہ عاشق ہے. فرماتے ہیں عاشق ایک پردہ ہے، اور اصل جو حقیقت موجود ہے وہ ذات حق ہے. اگر کوئی زندہ ہے تو وہ حی و قیوم ذات ہے، اس کے مقابل اس کے سامنے بندے کی حیثیت مردہ کی ہے، اس سے زیادہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مولانا نے جب ظاہر اور باطن کا ایک تقابل کیا، تن اور من کا ایک کمپیریزن کیا، تو جو لفظ استعمال کیا وہ عشق کا لفظ استعمال کیا. ایک کو معشوق کہا، ایک کو عاشق کہا. جو نظر آ رہا ہے، جو ظاہر ہے، جو مادی ہے، جو میٹیریل ہے، اسے عاشق کہا. جو نظر نہیں آ رہا لیکن اس تک پہنچنا ہے، جو حواس خمسہ میں ظاہراً گرفت میں نہیں آتا لیکن اس کو پانا ہے، اسے معشوق کہا. یعنی وہ دو اصطلاحات استعمال کی جن کو آپس میں مربوط کیا جا سکتا ہے ایک وصف کے ذریعے سے، اور وہ وصف ہے عشق کا وصف. اچھا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ مثنوی بھی ہمیں نقطہ بھولنا نہیں چاہیے کہ مثنوی مانوی صرف ادبی کتاب نہیں ہے، یہ پرشین لٹریچر کی کتاب صرف نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل پروٹوکول ہے،
یہ ایک لایا عمل ہے۔ سید نذیر نیازی کے نام ایک خط میں کسی بات کا جواب دیتے ہوئے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ نیازی صاحب، تصوف جو ہے یہ لکھنے کی یا پڑھنے کی یا کہنے کی شے نہیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو مثنوی بنیادی طور پہ کرنے کا کام ہے۔ یہ جب ہم اس نقطے کو سمجھ کے مثنوی کو پڑھیں گے تو پھر مثنوی کے بارے میں ہمارا ہر فہم ہمیں ایک پیش رفت دے گا۔ یہ صرف لغوی بحثوں کا، معنوی اشتقاقات کا، ادبی صنائع و بدائع اور محاسن کا سمجھنا یا اس کی معرفت لینے کا نام مثنوی سمجھنا نہیں ہے، بلکہ مثنوی بنیادی طور پہ شخصیت کے اندر، کردار کے اندر اور اس سے بھی پہلے فہم کے اندر ایک تبدیلی لے کے آنے کا نام ہے۔ مثنوی معنوی جو مولانا روم کی مثنوی معنوی ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کو بدلتی ہے۔ اور کس طرح بدلتی ہے؟ کہ فہم میں ایسی تبدیلی آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو تبدیلی کردار کو متاثر کرتی ہے اور اس کے بعد ہماری اس کائنات کے بارے میں اپروچ کو متاثر کرتی ہے۔ تو مولانا یہاں فرما رہے ہیں کہ اصل چیز تو معنی ہے، اصل چیز تو ذات حق کو پہچاننا ہے۔ اب مولانا نے جو اصطلاحات رکھی ہیں، پہچاننے والا کون ہے؟ عاشق ہے، اور جس کو پہچاننا ہے وہ معشوق ہے، اور اس پہچاننے کے سفر کو، عمل کو جو بیان کر رہا ہے وہ نئے ہے، وہ ایک بانسری ہے، یعنی وہ خود سراپا عشق و مستی ہے، وہ عشق کی آگ میں جلا ہوا وہ سوختہ عشق ہے۔ اچھا، کوئی اور مثال لے کے آتے تو شاید ان میں ربط پیدا نہ کیا جا سکتا، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ مثلا پھول اور بلبل، پھول حسن ہے، معشوق ہے، اور بلبل عاشق ہے۔ اب پھول اور بلبل میں کوئی ربط نہیں ہو سکتا۔ پھول بوٹینیکل اینٹیٹی ہے، بلبل زوالوجیکل اینٹیٹی ہے، دو مختلف ڈومینز ہیں نا، جس بھی مثال کو آپ لیتے جائیں۔ لیکن جب مولانا ایک کو عاشق اور ایک کو معشوق قرار دیتے ہیں تو اب ان میں ایک ربط بن جاتا ہے۔ وہ ربط کیا ہے؟ وہ ربط عشق کا ربط ہے، یعنی عشق ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، عشق ان دونوں کو متعلق کر دیتا ہے۔ گویا مولانا بتا یہ رہے ہیں کہ عشق جو عاشق اور معشوق ہے، اس میں صدیوں کے فاصلے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پل ہے، جس پل پہ چل کے عاشق معشوق تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ پل کیا ہے؟ وہ عشق کا پل ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ وادی عشق بسے دور و دراز است ولے، کہ یہ جو عشق کی وادی ہے یہ اس کا بڑا لمبے فاصلے ہیں۔ زیادہ ہست کہ طے میں شود با آہے گاہے، لیکن اس بہت بڑی وسیع وادی میں ایک ایسا راستہ بھی ہے جو ایک آہ کے ذریعے طے ہو سکتا ہے، اور وہ عشق کے ذریعے ممکن ہے۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا کہ ساتواں، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ مرید ہندی ہیں جو اس تصور کو الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب مولانا نے جہاں سے بات شروع کی تھی، اب دیکھیں اس کی ایکسٹینشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا جب عشق کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، ہے عشق تو خوش رہ، اللہ تجھے آباد رکھے، تو ہماری ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہماری بیماری کو سمجھتا ہے، تو ہمارے درد کو سمجھتا ہے، تو ہمارا طبیب ہے، ایسا طبیب ہے جو ہمارے ہر نقص کو دور کر سکتا ہے۔ کیونکہ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، لاغر کر دیتی ہے، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے سے روکنے والی شے ہے، آپ کی قوتوں کو جو ہے مزمحل کرنے والی شے ہے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میری ذات کے ہر نقص اور ہر عیب کو جو مجھے اپنے معشوق تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، اس نقص کو اگر کوئی چیز دور کرتی ہے تو ہمارا طبیب کامل ہے، اور طبیب کامل عشق ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ما، ہے تو فلاطون و جالینو سے ماں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ شعر کتنا جامع ہے۔ یا مولانا نے بیماری کا بھی ذکر کیا اور طبیب کا بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں منزل سے دور کیوں ہوا، ذات حق سے دور کیوں ہوا؟ نخوت و ناموس کی وجہ سے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے، اپنے باطن کے عیبوں کی وجہ سے، اپنی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے،
اپنے نفس کی رذالتوں کی وجہ سے، نخوت کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، اپنے جو ایک پندار ہے اپنی انا کا، اس کی وجہ سے میں اپنی منزل سے دور ہو گیا. اور ان سب کا علاج اگر کوئی افلاطون و جالینوس کر سکتا ہے تو وہ عشق ہے. یعنی عشق اتنی بڑی طاقت ہے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب عشق آ جائے، ہر کرا جامہ یہ اس کے چاک شد، اوز ہرس و عیب کلی پاک شد. یعنی جب انسان اپنے آپ کو عشق کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، جب انسان اپنی دوا عشق کو بنا لیتا ہے، اپنی غذا عشق کو بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی ذات سے ہوتے ہوتے سارے عیب اور سارے نقص ختم ہو جاتے ہیں. وہ عیب سے پاک ہو جاتا ہے، وہ نقص سے پاک ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت اخلاقی نقائص سے اور خرابیوں سے، روحانی خرابیوں سے بتدریج پاک ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معشوق کے قریب ہو سکے، وہ بارگاہ رب العزت کی قربتوں کا اہل ہو سکے. اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بارگاہ رب العزت کی طرف بڑھ سکے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عشق کرتا کیا ہے؟ آتش عشقست کے اندر نئے فتاد، جوشش عشقست کے اندر میں فتاد. فرماتے ہیں یہ جو بانسری بولتی ہے، اس میں تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ عشق سے آتی ہے. یہ جو میم ہے، یہ جو شراب میں کیف ہے، یہ کیف کہاں سے آتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کیف عشق سے آتا ہے. یعنی عشق وہ قوت ہے. اب دیکھیں مولانا کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو الابوریٹ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عشق وہ وصف ہے جو عاشق اور معشوق کے درمیان کامنلٹی ہے، ایک مشترک وصف ہے، جس کی وجہ سے عاشق معشوق کے قریب ہو سکتا ہے. کیوں کہ عشق وہ آگ ہے جو معشوق کی شخصیت میں سے، اس کی ہستی میں سے، اس کی ذات میں سے وہ تمام خرابیاں جلا کے ختم کر دیتی ہے جو خرابیاں اسے معشوق سے دور کرتی ہیں. اور عشق خود ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی آگ ہے، ایک ایسا جوش ہے جس کی وجہ سے نئے کی آواز میں بھی سوز ہے، جس کی وجہ سے شراب کے اندر بھی کیف اور سرور موجود ہے. اچھا، اب آگے مولانا چلتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں پیش نظر ہوں اور انسان عشق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو عشق کی طاقت عاشق کے اندر آ جاتی ہے. فرماتے ہیں بادہ زما مست شد نمازو، کالب ازما ہست شد نمازو. کہ پھر عاشق کو یہ ادراک اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے شراب کے اندر، سرور ہے، یہ جو اس کے اندر طاقت ہے، کیفیت ہے، ہستی ہے، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ میری وجہ سے ہے. یعنی جب عشق کے اوصاف عاشق میں پیدا ہو جائیں تو پھر کائنات کی حرکت کا مرکز عاشق بن جاتا ہے. گویا عشق ایک ایسا وصف ہے جو اختیار کرنے کے بعد عاشق پہلی جیسی شخصیت نہیں رہتا. یعنی جب لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا لوہا ہے لیکن اس میں خصوصیات ساری آگ والی آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے جب جو عاشق عشق میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، عشق کی کیفیت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، تو اس کے سارے اوصاف بھی پھر عاشق کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس کی جو اصل منزل ہے یعنی ذات حق، اس میں اور عاشق کے درمیان جو حجابات حائل ہوتے ہیں وہ حجابات جل کے حق استر ہو جاتے ہیں، وہ دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں. تو اس طریقے سے مولانا اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے جو بنیادی نقطہ ہے مثنوی کا کہ انسان اپنے من میں اتر کے اپنا عرفان پا سکے، اپنی حقیقت کو پا سکے اور مادیت سے مغلوب ہونے کے بجائے مادیت پہ غالب آنے کی استعداد حاصل کر سکے، اس کی پھر وہ تفصیلات آگے بتدریج ان کو کھولتے چلے جاتے ہیں.